بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے پروگرامز کا اسپیشل سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، جس میں ہم مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے مختلف جہتوں پر بات کریں گے. وہ جہتیں جن کا تعلق تاریخی پس منظر سے ہے، کیسے یہ مسئلہ شروع ہوا، کیسے یہ مسئلہ شروع کیا گیا، اور کس طرح سے انٹینشنلی اس وقت کے برطانوی سامراج نے اس کو ایک انفنشڈ ایجنڈے کے طور پر چھوڑا، کس طرح سے کشمیریوں کے ساتھ دھوکہ کیا گیا. انٹرنیشنل کمیونٹی کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے امور پہ بات کی جائے گی، اور مختلف جہتوں کے حوالے سے یہ پروگرام کا سلسلہ ہے. جو آج جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے. یہ مسئلہ بنیادی طور پہ شروع کیسے ہوتا ہے، کس طرح سے تقسیم ہند کا فارمولہ جو ہے اس وقت لایا جاتا ہے جو 565 لگ بھگ سٹیٹس باقی رہ جاتی ہیں. یعنی اصول تو یہ تھا کہ جہاں پہ مسلمانوں کی میجورٹی ہے وہاں پہ مسلمانوں کا ایک الگ وطن قائم کیا جائے گا، اور جہاں پہ ہندوؤں کی میجورٹی ہے وہاں پہ ہندوؤں کا ایک الگ وطن قائم کیا جائے گا. لیکن کچھ ریاستیں ایسی تھیں جن کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا کہ وہ چاہے تو پاکستان کے ساتھ ملیں چاہے تو ہندوستان کے ساتھ ملیں. تو اس میں جو 3 بنیادی طور پہ ریاستیں تھیں جن کے حوالے سے یقیناً تاریخ بھی بات کرتی ہے، اور یہ بڑا ایک مکروہ چہرہ ہندوستان کا وہ جو بے نقاب ہوتا ہے. اس میں ہم بات کریں مقبوضہ کشمیر کی جو سر فہرست تھی، اس کے ساتھ ساتھ جوناگڑھ سٹیٹ کی، حیدرآباد سٹیٹ کی 3 آپریشنز ہندوستانی افواج کے اس وقت کی جو انڈین فاشسٹ رجیم آئی ایس سے میں کہہ سکتا ہوں جو اس وقت پنڈت جواہر لال نہرو کی شیپ میں ہمیں نظر آتی ہے، انہوں نے 3 آپریشنز جو ہیں وہ لانچ کیے. آپریشن پولو جو ہے وہ لانچ کیا گیا حیدرآباد کے اوپر، اسی طریقے سے آپریشن پیس جو ہے وہ جوناگڑھ کے اوپر لانچ کیا گیا، اور آپریشن گلبرگ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اوپر اسے لانچ کیا گیا. اس پر ذرا بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ تھی کہ 565 ریاستوں میں کشمیریوں نے جولائی 1947 کو یہ فیصلہ کر دیا ابھی گزر میں کہ ہم نے ہمارا فیوچر پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے، ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے. اس کے بعد جب مہاراجہ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ آفر کرتا ہے تو پاکستان بغیر کسی حجت کے اس کو تسلیم کر لیتا ہے، ہندوستان اسے تسلیم نہیں کرتا. اس کے پیچھے اس کی انٹینشنز کیا تھیں؟ اسی طریقے سے جب بعد میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ملاقات قائد اعظم سے نومبر 1947 میں ہوتی ہے تو اس وقت قائد اعظم بڑے واضح الفاظ میں کیا بات کہتے ہیں، اور اس کے بعد دسمبر میں جو ہے پنڈت جواہر لال نہرو کی ملاقات ہوتی ہے لیاقت علی خان سے، اس وقت کیا بات ہوتی ہے، اور پھر جنوری 1948 میں پنڈت جواہر لال نہرو اس مسئلے کو یونائٹڈ نیشنز لے کر جاتے ہیں. تو اس وقت ان کا موقف کیا ہوتا ہے، اس پر ذرا بات کریں گے. بڑے زبردست اور ایکسپرٹ پینل نے ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے اسٹوڈیوز میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ایڈوکیٹ پرویز احمد صاحب. آپ سیکرٹری جنرل اے پی ایس سی کے نامور آواز ہیں، لیگل مائنڈ ہیں، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. مشتاق وانی صاحب کشمیری رہنما ہیں اور آپ جرنلسٹ بھی ہیں. نائلہ الطاف کیانی صاحبہ نے ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کیا ہے، آپ تجزیہ کار ہیں اور اینکر بھی ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹو سٹارٹ ود ایڈوکیٹ پرویز احمد صاحب، اگر ہم بات کریں پارٹیشن کے اس انفنش ایجنڈے کے حوالے سے، کس قدر انٹینشنلی اس مسئلے کو مقبوضہ کشمیر کے اس مسئلے کو چھوڑا گیا جب کشمیریوں نے خود سے یہ فیصلہ کر لیا 13 جولائی 1947 کو کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے، پھر کشمیریوں کی بات کیوں نہیں سنی گئی، کیوں نہیں مانی گئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ نے بڑے اہم موضوع پہ آپ نے ہمیں بلایا. میں سب سے پہلے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو پارٹیشن تھا اس وقت جب ہم پارٹیشن کی بات کرتے جب یونائٹڈ انڈیا تھا، جب پاکستان نہیں بنا، اور جب پارٹیشن کا فارمولہ آیا، جو پارٹیشن ایکٹ تھا، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جو پرنس اسٹیٹس جن کو ہم کہتے ہیں یا راجواڑے جن کو ہم کہیں گے، ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اکارڈنگ ٹو جو ان کی جغرافیہ ہوگی اور جو ان کے آبادی کا جو تناسب ہوگا اسی حوالے سے وہ فیصلہ کریں گے کہ either they will join انڈیا اور they will join پاکستان. لیکن آپ دیکھیں کہ تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیں کہ 2 مملکتیں جو غلام تھی وہ آزاد ہو گئی، اور ہمارا جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر یہ آلموسٹ بلکہ ہم کہیں گے آزاد ہی تھا، اس کی اپنی ساورینٹی تھی. اس نے 2-3 سبجیکٹس جو ان کے ساتھ جب انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ کی تھی برٹش انڈیا کے ساتھ، برٹشرز کے ساتھ، ڈیفینس کمیونیکیشن اور فارن افیئرز کی حد تک، لیکن ساورینٹی ان کے پاس اس وقت بھی موجود تھی. اور جب پارٹیشن ہوا تو ہم نے یہ دیکھا کہ
پارٹیشن کے ٹائم بدقسمتی یہ ہوئی کہ 2 مملکتیں جو تھی وہ آزاد ہو گئی اور ایک مملکت جو آزاد کی گئی، کیونکہ اس وقت جب پارٹیشن کے ٹائم 14 اگست سے جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب اس ملک کو پارٹیشن ہونا ہے ہندوستان کو، تو یہ پرنسس اسٹیٹس کو مکمل آزادی دی گئی کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ آئدر آف دا 2 ڈومینز کس کے ساتھ جائیں. جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ 19 جولائی کو کشمیریوں نے ایک قرارداد پاس کی تھی مقبوضہ جموں کشمیر میں. انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم بننے والے پاکستان کا ایک حصہ بنیں گے. لیکن انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ جس وقت پارٹیشن ہوا اور مہاراجہ تذبذب میں تھا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جائے یا پاکستان کے ساتھ جائے، یہ اس کا تذبذب تھا. لوگوں میں کوئی تذبذب نہیں تھا، کیونکہ لوگوں نے آلریڈی ایک مائنڈ سیٹ بتایا تھا جب انہوں نے ایک قرارداد پاس کی تھی. اس نے اس کے بعد اگست میں ایک اسٹینڈ سیٹل ایگریمنٹ بھی کیا، اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا اور یہ ایگریڈ پرنسپل آف لا ہے کہ اسٹینڈ سیٹل ایگریمنٹ ایک ساورن ملک ہی کر سکتا ہے. غلام ملکوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی ایگریمنٹس کرے، انٹرنیشنل ایگریمنٹس. جب یہ اسٹینڈ سیٹل ایگریمنٹ ہوا تو اس وقت پاکستان کے ساتھ جو بھی ان کی ضروریات تھی اس وقت ان کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا، لیکن ہندوستان نے اسٹینڈ سیٹل ایگریمنٹ پہ سائن کرنے سے انکار کیا، بلکہ ڈیلے کیا، کیونکہ ان کی نیت میں فطور تھا. میں آپ کو بتاؤں اس میں نہرو فیکٹر بڑا امپورٹنٹ تھا، کیونکہ نہرو چونکہ مقبوضہ کشمیر سے ان کا بذات خود تعلق تھا، وہ سمجھتا تھا کہ مقبوضہ کشمیر جموں کشمیر کی اسٹریٹجک امپورٹنس کیا ہے، اس کے ریسورسز کیا ہے، اور مستقبل میں اس اسٹیٹ کی کتنی اہمیت ہوگی انٹرنیشنلی. تو انہوں نے ایک پلان کیا اور انہوں نے مہاراجہ کے ساتھ انہوں نے ایک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا، اور جس پہ ابھی بھی آپ ایلسٹر لیم کو پڑھے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. میں اس پہ آتا ہوں تھوڑا سا، کیونکہ ہم ڈیٹ وائز اگر ہم چلیں، جس طرح سے آپ نے جولائی 1947 کے حوالے سے بات کی، تو میں اس میں وانی صاحب آپ کو شامل کروں گی. یہ فرمائیے گا کہ جو قرارداد تھی کشمیریوں نے ابھی گزر میں جسے پاس کیا، اور بڑے جید کشمیری رہنما تھے اس کے اندر، جس میں سردار ابراہیم اور باقی وہاں پہ موجود جو لوگ تھے وہ بھی موجود تھے. یہ فرمائیے گا کہ اس قرارداد میں کشمیریوں نے کتنا واضح طور پر پاکستان کے ساتھ الحاق کے حوالے سے یہ اپنا جو مائنڈ ہے وہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں جائیں گے. بالکل جی، پاکستان اور بھارت کی جو پارٹیشن ہے اس سے پہلے یہ قرارداد وہاں پہ ہوئی تھی، اور سردار ابراہیم کی صدارت میں ہوئی تھی، اور جس میں کشمیریوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرے. اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ 5 دریا کشمیر کے پاکستان کی طرف اور اس میں رئیس الحرار چودھری غلام عباس بھی موجود تھے، کیچ خورشید بھی موجود تھے. جی، بہت سارے یہ لوگ موجود تھے. تو مقصد یہ تھا کہ کیونکہ تمام رابطے مذہبی، اخلاقی، سفارتی یا ساری چیزیں دیکھیں پاکستان سے ملتی ہیں. ایک راستہ صرف بھارت کی طرف سے جاتا ہے بانحال کا، باقی تمام راستے ہماری طرف تھے، جو مطلب درجنوں راستے ہیں. تو پھر مذہب بھی تھا، پھر ہماری ثقافت بھی تھی، پھر تاریخ بھی تھی، ہماری ایک ہی تھی، اور کشمیری خود بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہیں. لیکن اس موقع پہ میں دیکھتا ہوں کہ جو مہاراجہ تھے ان کی خواہش تھی کہ انڈیپینڈنٹ کشمیر برقرار رہے. دونوں ملکوں کے ساتھ تعلقات وہ چاہتا تھا، اور جو اس وقت نیشنل کانفرنس کے ہیڈ تھے شیخ عبداللہ، ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ ایک اندرونی طور پر خود مختاری اسے ملے کشمیر کی. لیکن کشمیریوں کی اکثریت پاکستان کے ساتھ ہے، آج بھی تھی، اس وقت بھی ہے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں، پاکستان کے ساتھ رہیں. اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 77 سال گزرنے کے باوجود اسی قرارداد کے تحت جو ہے کشمیری اپنی حق خود ارادیت کی تحریک کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان سے ساتھ الحاق کریں. تو یہ بالکل ایک فطری عمل تھا، یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن اچھا، یہ 3 ریاستوں کا اپنی ابتدائی میں بھی ذکر کیا، جونا گڑھ کی بات کی، حیدرآباد کی بات کی، اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کی. اب جونا گڑھ جو ہے وہاں پہ جو میجورٹی تھی وہ ہندوؤں کی تھی، اور رولر جو تھے وہ مسلمان تھے. تو وہاں پہ تو یہ جو پلیبیسائڈ کی بات جسے کہتے ہیں وہ کروا دیا گیا، یا نام نہاد پلیبیسائڈ جو ہے وہ کروا دیا گیا، اور جو رولر کی ایکسیشن انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے اس کو نہیں مانا گیا، اور اس کے اوپر ہندوستانی فوج کو قبضہ کروا دیا گیا. تو جب بات مقبوضہ کشمیر کی آتی ہے تو وہاں پہ فارمولہ کیوں بدل دیا گیا؟ بالکل جی، بھارت نے وہاں ایک غلط طریقے سے وہاں پر قبضہ کیا، اور اس سمجھوتے کو تو تاریخ میں کئی لوگ مانتے ہی نہیں کہ یہ زبردستی معاہدہ کیا گیا جو الحاق کا کیا گیا عارضی. پھر اس عارضی الحاق کی بھی دھجیاں اڑا دی گئیں.
शुरू में तो 3 शोबे दिए गए थे दिल्ली को, बाकी तमाम शोबे मकबूजा कश्मीर की इंतज़ामिया के पास होने चाहिए थे, लेकिन अमलन उन पे भी नहीं अमल हुआ। और फिर 5 अगस्त 2019 को तो बिल्कुल ही भारत ने वो इक़दामात किए जिसकी वजह से वो सारे का सारा मसला गंभीर बना दिया गया। उन्होंने ना तो अपनी सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले जो 1947 से लेकर 5 अगस्त 19 तक होते रहे वो नहीं मानती थी सुप्रीम कोर्ट की, ये नहीं होना चाहिए, अब नहीं हो सकता क्योंकि कानून साज असम्बली नहीं है भारत में, वो नहीं नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पे इंडिया को लगा कि उसे ये सूट करता है उसने वो फार्मूला अपना दिया, बिल्कुल, लेकिन जहाँ पे उसके लगा कि वहाँ पे उसे सूट नहीं करता उसने वहाँ फार्मूला नहीं अपनाया। मैं वापस भी आपकी तरफ आता हूँ। नाइला अल्ताफ़ कियानी साहबा को शामिल करते हैं। ये फरमाइएगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बड़ी बात की जाती है ये कि जी ये 27 अक्टूबर 1947 से पहले इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन जो है उसे साइन कर दिया गया महाराजा की तरफ से, और फिर ये पहुंचा दिल्ली में और उसके बाद इन्होंने अफवाज वहाँ पे उतारी। एलियस्टर लैम्ब बड़े रिनाउंड सहाफ़ी राइटर, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि ये फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट है, इसको वर्ड यूज़ किया कि फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट है। तो ये बताएं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की हैसियत क्या है? क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को आज तक यूनाइटेड नेशंस की किसी करारदाद में माना गया है? 18 से ज़्यादा करारदादें मकबूजा कश्मीर के हवाले से पास हो चुकी हैं। योर टेक ऑन इट। जी शुक्रिया, आपने मुझे गुफ्तगू में शामिल किया। मैं किसी पिछली बात पर भी गुफ्तगू करना चाहूँगी, लेकिन पहले इस सवाल का जवाब दे देती हूँ जो आपने सवाल किया। ये बात कई मुहक्किकीन और तारीख दानों के दलाइल में ज़ेर बहस आती रही है। बहुत सारे लोग ये दावा करते रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह का भारत के साथ जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वो मौजूद है ही नहीं, क्योंकि उसकी असली कॉपी कभी लाई ही नहीं गई है। जो उसकी दस्तखत की हकीकत मशकूक है। मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो जो दस्तखत का वक्त और हालात हैं, 26 अक्टूबर को अब मुबैना तौर पर इल्हाकी दस्तखत हुई, लेकिन इस दौरान महाराजा ज़ाहिर श्रीनगर से फरार हो चुके थे, जम्मू पहुंचने में मसरूफ थे। लिहाजा उन हालात में ये मुमकिन ही नहीं था कि वो एक दिन के वक्फे से दिल्ली पहुंच जाएंगे और वहां पर जाकर किसी कागज पे दस्तखत करेंगे। आजकल का ज़माना नहीं था, कोई हवाई जहाज नहीं था, तो ये मुमकिन नहीं था कि श्रीनगर छोड़ चुके थे और वो जम्मू से होते हुए हिंदुस्तान पहुंच गए हों। एक जो बहुत बेसिक बात है जो कि किसी रैशनल दिमाग को समझ नहीं आती। दूसरी बात ये कि दस्तावेज अदम वजूद है, उसकी कोई असल दस्तावेज मौजूद ही नहीं है। हमेशा जब भी कोई उसके बारे में जिक्र किया गया है तो उसकी फोटो कॉपी या बयानात के बारे में बात की गई तो है। नाइला, कुछ हिस्टोरियंस जो हैं वो ये भी मेंशन करते हैं, जिसमें से एक सहाफ़ी हैं और वकील भी हैं, वो ये कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमें जब दिखाया गया तो उसके ऊपर क्लियर कट हाथ से डेट को काटा गया और उसे वेरीफाई भी नहीं किया गया। यानी जब आप किसी एग्रीमेंट पे कोई चीज़ काटते हैं तो उसके ऊपर सिग्नेचर्स भी होते हैं, तो फोर्ज डॉक्यूमेंट इसलिए इसको कहा गया। तो आप ये बताइए कि इसकी कानूनी तौर पे क्या हैसियत हो सकती है फिर? असल में कानूनी तौर पे हैसियत की बात यह है कि जब हिंदुस्तान ने जिक्र किया कि हमारे साथ इल्हाक हुआ है तो पाकिस्तान की तरफ से इसका कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं किया गया। उस वक्त ये एतराज़ नहीं किया गया। ये एतराज़ात बाद में उठाए गए कि वो दस्तावेज असल में मौजूद ही नहीं है, इसलिए हमने उसको काउंटर कभी किया नहीं हुआ, लेकिन वो साबित भी नहीं हुई। इम्पोर्टेंट बात ये है। बाकी ये कि एलिस्टर लैम्ब अकेले आदमी नहीं है जिन्होंने इसकी ये हकीकत पर, इसके होने ना होने पर तफसील से बहस की हो। उन्होंने बिल्कुल डिस्प्यूटेड लेगेसी ऑफ इनकम्प्लीट पार्टीशन में कश्मीर, उनकी जो बुक है बहुत मारूफ, उसमें जिक्र किया है। इसके अलावा A.G. नूरानी जो एक भारतीय वकील हैं, मुसन्निफ हैं, उन्होंने अपनी किताब द कश्मीर डिस्प्यूट 1947 to 2012 किताब का नाम था, उन्होंने भी इसकी जो कानूनी हैसियत है और इसके दस्तावेजी जो सबूत हैं उन पर मुख्तलिफ सवालात उठाए हैं। मैं अपने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहती हूँ कि विक्रम प्रकाश जो हैं उन्होंने कश्मीर हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड रिप्रेजेंटेशन उसमें उन्होंने बहस की है और उन्होंने ये कहा है कि मुख्तलिफ दावे उन्होंने दिखाए हैं कि एक मुखालिफ क्या कहते हैं, मुताबिक क्या कहते हैं। पेरी एंडरसन ने द इंडियन आइडियोलॉजी में जो कश्मीर के इल्हाक का तरीक़ाकार था एक्सेशन का, उस पर तनकीद की गई है और उन्होंने कहा है कि ये अमल गैर शफाफ है और मुतनाज़ा है। इसके अलावा जो क्रिस्टोफर जेफरेट हैं, अलगाइज बहुत सारे लोग हैं, सुचेता मेहरा हैं, कई लोग हैं जिन्होंने अपने दलाइल की बुनियाद पर इस बात को, इस पूरे अमल को मुतनाज़ा करार दिया है। हमारे स्टूडेंट्स को चाहिए कि इन चीज़ों के बारे में तहकीकात करें। ये दस्तावेज। तो नाइला, ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया और मुख्तलिफ रेफरेंसेस भी दिए इस हवाले से, तो फिर आज तक इसमें से किसी एक रेफरेंस को भी हिंदुस्तान ने क्या काउंटर किया है? नहीं, हिंदुस्तान इन रेफरेंसेस को काउंटर नहीं करता। मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि उन्हें इसकी ज़रूरत पेश नहीं आती। जब मुख्तलिफ मुहक्किकीन इस बारे में बात करते हैं तो वो एतराज़ात उठाते हैं और उनके एतराज़ात का कोई जवाब नहीं दिया गया।
यही कहा जाता है कि एक्सेशन डॉक्यूमेंट मौजूद है। जो पेरेंट सिंह का एक वो बच्चे थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि मेरे सामने दस्तखत हुए थे इस मुआहदे पे, इस किस्म के बयानात सामने लाए जाते हैं। तो एक कंप्लीट जो बात है वो सामने नहीं लाई जाती, कभी भी नहीं लाई गई। दूसरा, पहले जो आप एक बात कह रहे थे, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि जो जम्मू कश्मीर है वो एक अकेली रियासत नहीं थी जिसमें कि इल्हाक का फैसला पाकिस्तान के साथ किया और हिंदुस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया। सबको मालूम है कि 562 रियासतें थी, जिनमें से जो हैदराबाद दक्कन है उन्होंने एक खुशहाल मुस्लिम अक्सरियती रियासत थी। उनके जी, निज़ाम ऑलरेडी हम इस पे बात कर चुके हैं कि जूनागढ़ भी है, हैदराबाद भी है, वहाँ पे फार्मूला डिफरेंट अपनाया गया, यहाँ पे फार्मूला डिफरेंट अपनाया गया। और ये बिल्कुल और भी बहुत सारी रियासतें हैं, लेकिन चले फिर किसी वक्त इनका जिक्र कर लेंगे। जी, बिल्कुल ठीक आपका पॉइंट है कि मैं इसमें एडवोकेट साहब आपको शामिल करूँगी। फरमाइएगा कि कायद आज़म की जो होती है लॉर्ड माउंटबेटन से नवंबर 1947 में जब बात की जाती है, और फिर कायद आज़म बड़ा क्लियर और वाशगाफ अल्फाज में लाहौर में ये कहते हैं लॉर्ड माउंटबेटन को कि कश्मीर के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता हम नहीं करेंगे और कश्मीर के ऊपर कोई हम पीछे अपना मौक़िफ़ उससे पीछे नहीं हटेंगे। किस कदर कायद आज़म ने एक लाइन और एक स्ट्रेटजी और एक स्टेटमेंट और एक विज़न दे दिया था पाकिस्तानियों के लिए, कश्मीर के लिए, कि पाकिस्तान कुछ भी हो सके उस वक़्त से लेकर आज तक कश्मीर से अपने मौके पे पीछे नहीं हटेगा। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा एक चीज़ क्लियर करूं कि देखें, हिंदुस्तान के पार्टीशन को गवर्न करता था पार्टीशन एक्ट। अगर पार्टीशन एक्ट में एक चीज़ वाज़िया कही गई थी कि जो आपका आबादी का तनासब होगा महाराजा उसका पाबंद होगा, तो अगर उस पार्टीशन एक्ट के जो प्रिंसिपल्स थे आप उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो इट्सेल्फ जो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है ये पार्टीशन एक्ट के साथ मुताबिकत नहीं रखता है। ठीक है। इसका मतलब है कि इसकी जो लीगल हैसियत है, हम हाइपोथेटिकली बात करते हैं, अगर उसने ये इलाज कर भी लिया तो इसकी क्या हैसियत है, जबकि आपको ये क्लियर कट डायरेक्शन है कि अगर आबादी का तनासब ज़्यादा होगा मुसलमानों का तो आपने हर हाल में पाकिस्तान के साथ जाना है। इसका मतलब है जो पार्टीशन एक्ट की जो खिलाफ वर्जी है उस पार्टीशन एक्ट के तहत भी इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की कोई हैसियत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब भारत ने उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बुनियाद पर फौजी उतारी तो उस वक्त कायद-ए-आज़म ने जनरल ग्रेसी को कहा कि भाई आप ले जाएं और आप वहाँ पे अपनी फौजें ले जाएं इनके मुकाबले चलो में। बाद में हम जरा बात कर लेते हैं नेहरू के हवाले से बात कर लेते मैं हैं, बात ये मुलाकात कहता हूँ कि चूंकि मामला ये था कि उनकी सीरियसनेस, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जब जवाहरलाल नेहरू को जब कायद-ए-आज़म मकबूजा कश्मीर गए 2 दफ़ा 3 दफ़ा गए, जब उनका वहाँ पे इस्तकबाल किया गया तो ये आखिरी दौर उनका 1944 और का ये था। इट्सेल्फ एक स्टोरी थी कि जवाहरलाल नेहरू के मुकाबले में कायद-ए-आज़म के साथ लोग कितनी मोहब्बत करते थे। और ये चीज़ उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भी क्लियर कट कह दी कि जो मसला जो कश्मीर है, कश्मीर की जो अपनी अफादियत है, उसने जबर नहीं किया कि उनको हमारे साथ मिलाया ही जाए। उसने कहा जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ये जो आगे इसका फ्यूचर है उसको डिसाइड करें। और वो नेचुरली वही बनता था कि मुस्लिम अक्सरियत जाती थी, उसको इधर आना था। और सेकेंडली जब कायद-ए-आज़म ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, शहरग की एक अपनी पूरे जिस्म में एक अपनी अफादियत होती है, अहमियत होती है, तो ये पाकिस्तानियों के लिए क्लियर कट मैसेज था कि ये कोई आज़ा नहीं है, बाजू नहीं है, टांग नहीं है, ये शहरग है, इसके बगैर सर्वाइव एंड डेथ एंड यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द जुगुलर वेन। ये था कायद-ए-आज़म का शुरू दिन से मौक़िफ़। तो इसने पाकिस्तान के अवाम को ठीक, मैं इस पे वापस भी आपकी तरफ आता हूँ। बड़े ज़बरदस्त आवाज़ लीगल माइंड साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंजूर गिलानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हम ज़रा बात करें तारीख़ी पस मंज़र के हवाले से। हिंदुस्तान जो बात करता है कि जी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने 27 अक्टूबर 1947 को फ़ौजें उतारी, तो ये पहले बताइएगा कि इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की वक़्त वैल्यू क्या है? क्या आज तक किसी भी करारदाद में यूनाइटेड नेशंस ने इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की कानूनी हैसियत को माना है, और अगर नहीं माना तो फिर फ़ौजें या फ़ौज उतारने की कानूनी हैसियत क्या है? थैंक यू वेरी मच जी फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। बात यह है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के पास है, पाकिस्तान ने भी ये बात मानी है, जो कोई शक की बात नहीं है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है उसको गवर्नर जनरल ने नहीं माना, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बाय अ स्टेट रूलर हैड टू बी एक्सेप्टेड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जब उनके पास मंजूरी के लिए गया, उन्होंने कहा जी हम आपकी जान माल प्रॉपर्टी और इज्जत को हिफाजत के लिए अपनी फौजें भेजते हैं, लेकिन स्टेट के फ्यूचर का जो फैसला है
وہ ہماری پالیسی ہے کہ وہ اٹ شیل بی ریفر بیک ٹو دا پیپل ٹو ڈیسائڈ اٹ ان اے ریفرینڈم اور ان اے پلیبسائٹ. یہ تو اٹ واز کنڈیشنل. اب اس پہ اس کے تسلسل میں یو این سیکورٹی کونسل کی قرارداد میں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے. ایڈمنسٹریٹر بھی اپوائنٹ ہو گیا تھا پلیبسائٹ کے لیے. تو یہ ساری فیسلیٹ بعد میں یہ نے کر دی ساری باتیں. تو یہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہونے کے باوجود بھی, مطلب تحریری ہونے کے باوجود بھی, it was not accepted by the government of India, which was headed by the Governor General of India. تو یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بعد میں اگر کوئی چھوٹی وہ تھی تو اس کو سلامتی کونسل نے اسی چیز کو انڈورس کرتے ہوئے یہ کہا جی کہ بھائی it shall be decided by the people through a referendum or plebiscite, whatever you call it. اس لیے منظور گیلانی صاحب, آپ نے یہ بات کہی کہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے, انڈیا کے پاس ہے. اس کے اوپر بھی کئی سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں ہسٹورینز کی جانب سے, جیسے ایلیسٹر لیم نے بات کی فوج ڈاکومنٹ کے حوالے سے. آپ کو کیونکہ خود بھی ایک قانونی مائنڈ ہیں, لیگل کوئی بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی ایک پارٹی جب سائن کرتی ہے اور اس کی کسی شک میں ترمیم کی جاتی ہے بشمول ڈیٹ کے, تاریخ کے, تو کیا اس کے اوپر دونوں پارٹیز کا سائن ہونا ضروری نہیں ہوتا, یا کسی ایک پارٹی کا سائن ہونا ضروری نہیں ہوتا؟ جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن وہاں پہ لوگوں نے دیکھا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو تاریخ ہے اسے کاٹ کر ہاتھ سے تبدیل کیا گیا تھا اور اس کے اوپر کوئی سگنیچر نہیں موجود تھا. اس کو پھر کیا کہتے ہیں پھر؟ You're right, ایسی بات ضرور ہے, بالکل ایسی بات ضرور. پہلی بات تو یہ ہے کہ it was not an agreement between India and Pakistan or between the two leaders of India and Pakistan. It was an agreement by the ruler of the state, Maharaja Hari Singh, with the government by India, which was sent to the government of India and assented by the Governor General of India. یہ تو اپنی جگہ بات درست ہے. پاکستان جب انڈیا نے سلامتی کونسل میں کیس کیا تو پاکستان نے بھی وہاں یہ موقف لیا کہ انہوں نے انسٹرومنٹ جو ہے یہ فراڈ سے لیا ہے, یہ کوئرشن سے دباؤ سے لیا ہوا ہے, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. دوسری بات میں پہلی والی بات کو دہراؤں گا کہ اس کو جب گورنمنٹ نے مانا ہی نہیں ہے کہ اس کو کہ ہم یہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ایکسیشن ہوئی ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو بات کوئی نہیں ہے. ورنہ ایکسیشن تو پاکستان کے ساتھ بھی ہوئی تھی. یہ جو اسٹینڈسٹل ایگریمنٹ تھا, اسٹینڈسٹل ایگریمنٹ واز این ایکسیشن ود پاکستان انیشلی to the extent of the subjects with the government of India had with the state. اس لیے یہ بات کہ آپ کہیں کہ بھئی یہ انسٹرومنٹ ہے یا نہیں, اس کے ہونے یا نہ ہونے کی مطلب ہے اس کے بحث کے مطلب ہے, مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی سینس ہے اس بحث میں. ہم اصل میں اس پوائنٹ کو اس لیے زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہی مسئلہ پھر جنوری 1948 میں نہرو لے کر گئے یونائٹڈ نیشنز میں, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے دہائی ڈالنا شروع کر دی. تو اسی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو انہوں نے بیس بنایا, جس کو یہ بھی فرما دیجئے گا ہمارے ناظرین کے لیے اور جو محقق ہیں ان کے لیے کہ کیا اس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو آج تک یونائٹڈ نیشن کی کسی ریزولوشن نے مانا, اور اگر مانا پھر یو این سی آئی پی کیوں بنایا گیا؟ یو این کے کسی ریزولوشن نے اس کو بالکل نہیں مانا, کیونکہ انڈیا یہی لے کے گیا تھا. لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی, کیونکہ اٹ واز ان اٹ سیلف ڈیفیکٹو دس ایکسیشن بیکاز اٹ واز سبجیکٹ ٹو دی ریٹیفیکیشن بائی دی پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. وہ ریٹیفیکیشن نہیں ہوئی, اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. گورنمنٹ سلامتی کونسل نے ان کو اس لیے نہیں مانا. امپلائڈ بات جو ہے, جو قانونی طور پہ میں کہہ سکتا ہوں, امپلائڈ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات مان لی کہ ایکسیشن جو تھی یہ اب نارمل تھی, یا یہ فورس تھی, یا یہ کوئرشن تھی, اور لوگوں کی ویل نہیں تھی, اور انڈیپینڈنس ایکٹ کے اسپرٹ کے خلاف تھی, کیونکہ دی کنٹریبیوٹی آف دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر واز آف پاکستانی ایریا, ناٹ ود انڈین ایریا, اینڈ دس predominant majority of the population of the state was Muslim. یہ دو کنڈیشنز تھی ایکسیشن کے لیے which favored India as a پاکستان only. اس لیے جو سلامتی کونسل نے ان چیزوں کو نہیں مانا, they went on. اس کے بعد نہرو نے تسلیم کیا ساری بات کو کہ بالکل ہم پلیبسائٹ کروائیں گے, ہم کشمیر کے لوگ بھی بھیڑ بکری نہیں کہ ہم ان کو ان کی مرضی کے خلاف اس نے وہ ورڈ یوز کیا, we do not believe in forced marriages. ایگزیکٹلی یو آر ویری رائٹ. یہی بات انہوں نے کی کہ فورس میرج ہم بلیو نہیں کرتے ہیں. اس نے بھی انڈورس کر دیا, سلامتی کونسل نے بھی انڈورس کر دیا, اس نے گورنر جنرل نے اس کو مانا نہیں. جو مانا اس حد تک مانا کہ ہم اس وجہ سے آپ کو فوجیں بھیج رہے ہیں مدد کرنے کے لیے, لیکن معاملہ ایکسیشن آف دا اسٹیٹ شیل بی ریفرڈ بیک ٹو دا پیپل فار دیئر ووٹ ان دی ریفرینڈم. اس لیے اس کی تو کوئی قانونی حیثیت ہے نہیں ہے, کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے جی کہ فیکٹ آف دا میٹر از کہ انڈیا نے بلیٹنٹلی اس ساری چیز کو ڈینائی کر دیا ہے.
اس کو اگنور کر دیا ہے اور دنیا بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی ہے. ٹھیک. تو اس کے لیے ابھی آج کی جو سچویشن ہے اس پہ بھی یقیناً ہم آتے ہیں, ساتھ ہی رہی گا آپ. میں اس میں ایڈوکیٹ صاحب آپ کو شامل کرتا ہوں, یہ فرمائیے گا کہ فاسٹ فارورڈ اگر جائیں 18 ریزولوشن پاس ہوتی ہیں, 18 ریزولوشن میں کم و بیش ایک ہی بات بار بار دہرائی جاتی ہے کہ پلیبیسائڈ کشمیریوں کا حق ہے, ان کو وہ دیا جائے. اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے شروع میں اسے بڑے وسیع القلبی کے ساتھ دنیا کو یہ دکھانے کے لیے ماننے کی کوشش کی اور دکھانے کی کوشش کی کہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں. اور یہی بات ہے کہ انہوں نے جا کے سری نگر لال چوک کے اندر اور اپنی پارلیمنٹ میں کہا کہ ہم فورس میرجز پہ بلیو نہیں کرتے. ہر گزرتے سال اور وقت کے ساتھ جب گورنمنٹس بھی چینج ہوتی ہیں, بالخصوص بی جے پی جب آ جاتی ہے, تو موقف میں کتنی تبدیلی ہوتی ہے جبکہ گراؤنڈ ریالٹی تبدیل نہیں ہوئی. جی ایسا مجھے صرف ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کشمیریوں کے نے مہاراجا نے الحاق کیا تھا, ایکسیشن کیا تھا, پھر تو انڈیا کا حصہ تھا نا. پھر بتائیں کہ اس کی ضرورت کیا پڑی یونائٹڈ نیشن میں جانے کی. یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جب یہ فوجیں وہاں پہ آئی اس کے خلاف ریزسٹنس ہوا کشمیر میں, کہ یہی بات ہوئی کہ نہ تو یہ انسٹرومنٹ ایکسیشن جو ہے نہ یہ پارٹیشن پلان کے مطابق ہے اور نہ یہ کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق ہے. اگر یہ اس نے اس وقت ایکسیشن کیا تو مجھے بتائیں یہ تو ان کا حصہ, تو پھر انیکس کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے 5 اگست کو. پھر تو یہ تھا نا. اس کا مطلب ہے کہ اس یہ جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن تھا, اس کا مطلب ہے اس میں جول تھا, کوئی نہ کوئی جول ہے نا. آپ کو 5 اگست کو آپ انیکس کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایشو تھا, کوئی پرابلم تھا کہ آپ کو 5 اگست کو 335A یا 370 ایبروگیٹ کر کے آپ نے اس کو یونین ٹیریٹری میں ضم کیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں ہے کہ کشمیر جو ہے یہ ہندوستان کا حصہ ہے. دیکھیں ہندوستان نے ٹائم گین کرنے کے لیے جب یہ یونائٹڈ نیشن میں گیا, پہلے ان کا بالکل ارادہ تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ریزسٹنس ہے شاید یہ اس کو ڈیل نہیں کر سکتے ہیں. اس وقت سچویشن بڑی ایگریویٹ ہو گئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ چلے ہم کشمیریوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس کمٹمنٹ جو کرتے ہیں ہم آپ پہ اس پہ. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انفارچونیٹلی جو سچویشن دنیا کی جو تبدیل ہوتی گئی اور ہندوستان ٹائم گین کرتا رہا اپنے وعدے سے. ایون آج بھی وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہے, لیکن ایک نیا فارمولا جب پاکستان کے ساتھ بات کریں گے ہم جی اس میں شملہ ایگریمنٹ کہتے ہیں. یار بات تو کرنی ہے, اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی چیز ہے. شملہ ایکارڈ کو لے لیتے ہیں. شملہ ایکارڈ کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بائی لیٹرل ہوگا, اس میں تھرڈ پارٹی نہیں آئے گی. تو آج تک یہ بتا دیجیے گا شملہ ایکارڈ 1970s میں ہوتا ہے, 1970s کے بعد سے کتنے ایسے سیشنز ہوئے ہیں جس میں بھارت نے جو ہے سنجیدگی کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے ایشو کے اوپر بات کی. دیکھیں سر, آپریٹنگ پیرا جب اس کا پڑھتے ہیں نا آپ شملہ ایگریمنٹ میں, اس میں یہ لکھا ہے وداؤٹ پریجوڈس ٹو دا سٹیٹڈ پوزیشنز آف دی بوتھ اسٹیٹس. اگر شملہ ایگریمنٹ کو بھی ہم 2 منٹ لے جاتے تو پھر سٹیٹڈ پوزیشن یہ تھی کہ اس کو پھر انیکس نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر سٹیٹڈ پوزیشن دیکھیں نا, جسے دونوں نے مانا ہے. آپ جب آپ دونوں مانتے ہیں, میں نے کہا نا ہندوستان ایک مکار ملک ہے, اس کی جو چانکیا کی جو اس کی پالیسی ہے وہ اپنی کمٹمنٹ سے ہر دفعہ پھرتا ہے. کمٹمنٹ اس نے دنیا کے سامنے کی, اس نے یہ ایک کمٹمنٹ نہیں کی کہ جی وی ڈو ناٹ بلیو ان فورس. اس نے یہ کہا کہ یہ ہماری کمٹمنٹ UN کے ساتھ اور پوری دنیا کے ساتھ ہے. We make commitment to the people of Jammu and Kashmir, to state of Pakistan and to international community کہ جب کشمیر میں حالات نارمل ہو جائیں گے تو ہم یہاں پہ پلیبسائڈ کروائیں گے. سیکنڈلی اگر یہ ہندوستان کا حصہ ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سیز فائر لائن کو جو مانیٹر کر رہے ہیں آپ کے یونائٹڈ نیشن کے ملٹری آبزرورز گروپ, ان کو تو پھر نکل جانا چاہیے تھا نا وہاں سے. ملٹری آبزرورز وہاں پہ گروپ ہے. جب آپ نے 5 اگست کو انیکس کیا تو مجھے بتائیں سیکورٹی کونسل کا اجلاس کیوں بلایا سیکورٹی کونسل نے؟ اٹ مینز کہ ڈسپیوٹ موجود ہے, ہندوستان مانے یا نہ مانے ڈسپیوٹ ہے, اور اسی ڈسپیوٹ کی بنیاد پر آپ نے 10 لاکھ فوجیں وہاں پہ اتار کے رکھی ہے. باقی اسٹیٹوں میں آپ کی اتنی فوجیں کیوں نہیں؟ آپ کا ایک سٹرانگ ریزسٹنس موومنٹ کشمیر میں اس وقت چل رہا ہے اور آپ اس کو کسی طریقے سے ختم نہیں کر سکتے. البتہ میں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں ہندوستان کو پولیٹیکل لیک آف پولیٹیکل ول جو ہندوستان کے پاس ہے انفارچونیٹلی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری ان کے ساتھ نہیں ہے. سٹرانگ ریزسٹنس موومنٹ ہے, 5 لاکھ سے زیادہ لوگ ابھی تک شہید ہوئے, اور آج بھی انکلوڈنگ دا 47 کے یہ جو ہے آج بھی اگر ہندوستان یہ راگ الاپتا ہے کہ جی وہاں پر جناب بڑا پرامن ہے سب کچھ ہے, تو ہٹائے نا ایک فوجی مقبوضہ کشمیر سے. ایک دن
کے لیے وہ یہ کمٹمنٹ ہے یہاں پر ایک دن کے لیے وہ فریڈم آف اسپیچ اینڈ اسمبلی کو بحال کر لے, اس کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پتہ چل جائے گا. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ جیسے صاحب فرمائیے گا. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں شملہ ایکارڈ کے حوالے سے, جس کو انڈیا نے بہت زیادہ فاؤل پلے کیا انٹرنیشنل فورا کے اوپر, صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے سنجیدہ ہیں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. اس کے بعد جتنے بھی سیشنز ہوتے ہیں 1970s میں جب یہ شملہ ایکارڈ ہوتا ہے, ہندوستان نے کبھی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا؟ اور اگر کیا تو پھر اگست 5 2019 میں جو یونیلیٹرل ڈیسیژن ہندوستان لیتا ہے وہ خود شملہ ایکارڈ کی کس قدر نفی ہے, وہ خود ان یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز اور کمٹمنٹس کی کس قدر نفی ہے جو ہندوستان نے دی ہیں؟ شملہ ایگریمنٹ کو ہندوستان نے کبھی آنر کیا ہی نہیں, لیکن پاکستان انڈیا جو ہے وہ اس کو پرولانگ کرنا چاہتا ہے, ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے, اور کمزوری میں ہم سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. بات اتنی ہے. اب اس کا یہ ہے کہ اب اٹ از 2025 ناؤ. 25 میں بھی اس کے وہی سینس ہے ان قراردادوں کی جو پہلے تھی, لیکن قراردادوں کا میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کو گراؤنڈ ریئلٹیز کی بیسس پہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کو مل کے حل کرنا چاہیے. ورلڈ کمیونٹی تبھی اس کے درمیان میں آئے گی جب پاکستان میں اتنی طاقت ہوگی جتنی طاقت ہندوستان میں ہے, ورنہ ادروائز ورلڈ کمیونٹی تو اپنے مارکیٹ کو دیکھتی ہے, اپنے مفادات کو دیکھتی ہے. ہم اپنے مفادات کو اتنے مضبوط کریں unless we have the political stability in the country and we have the economic viability and economic prosperity, and then we get the diplomatic support of the world. Otherwise تو انڈیا اس وقت مارکیٹ ہے 120 کروڑ لوگوں کی مارکیٹ ہے, وہ تو اس کو تو اب سارے چپ کر کے بیٹھے ہیں, کشمیری مارے جا رہے ہیں جس طرح میرے بھائی نے. لیکن اس سے صرف جیسے صاحب ہم افیکٹ نہیں ہو رہے نا, پوری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے. جو ٹرانس نیشنل ٹیررزم جو انڈیا کر رہا ہے, وہ اگر آپ اکنامک کنسیڈریشن کی کاسٹ پہ اتنا زیادہ کروا دیں گے, انڈیا کو اتنی کھلی چھوٹ دے دیں گے, تو الٹیمیٹ کاسٹ تو پوری دنیا بیئر کر رہی ہے اس کی. اگست 5 2019 کے بعد سے ہندوستان نے ایک یلغار کی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر, اور ہر ڈائمینشنز میں کی ہے. 200-250 سے زیادہ قوانین جو ہیں ری آرگنائزیشن ایکٹ کی آج سے وہ مقبوضہ کشمیر میں امپلیمنٹ کر چکا ہے. وہاں سے زمینیں لوگوں کی لی جا رہی ہیں, وہاں سے لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے. 4.2 ملین ڈومیسائل جو ہیں وہ ایشو کیے جا چکے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی کہ کس قدر یہ غیر قانونی اقدام ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو لیا تھا, جو اس کی تمام وہ کمٹمنٹ جو اس نے دنیا کو کی, کشمیریوں کو دی, اس کے برخلاف تھا؟ دیکھیں یاسر صاحب, ہندوستان کی طرف سے کوئی نئی بات نہیں ہے. بالکل بہت رائٹلی پرویز صاحب نے بھی اور جسٹس صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہندوستان کی ٹیکنیک ہمیشہ یہی رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ٹائم گین کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے. 5 اگست کا یہ بہت مضبوط ایک بات ابھی پرویز صاحب نے کہی کہ 5 اگست کا جو اقدام تھا وہ خود بخود یہ بتاتا ہے کہ حقیقت میں الحاق کا جو انسٹرومنٹ تھا وہ متنازع تھا, ورنہ ہندوستان کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنی, چونکہ اس سے بنیاد جو اس کے دعوے کی بنیاد ہے وہ کمزور ہے, اسی لیے ہندوستان مزید اس طرح کی حرکات کرتا ہے اور اس کو 5 اگست کرنے کی ضرورت آئی. ریاست کی خصوصی حیثیت جو ایک بہت عرصے تک 77 سال تک قائم رہی, یہ خود بخود بھارت کے دعوے کو کمزور کرتی تھی. لہٰذا ہندوستان کو معلوم تھا کہ جموں کشمیر میں بھارت سے مختلف آئینی حقوق ہیں. یہ اٹوٹ انگ کا جو بیانیہ ہے وہ اس سے بالکل متضاد بیانیہ تھا. اس لیے ہندوستان کو ضرورت پیش آئی کہ 5 اگست کے وہ کام کاج کرے جو انہوں نے 5 اگست کو کیا. اور ان ساری باتوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کا جو اوریجنل مذاکرات یا رائے شماری کی جو اس نے وعدے کیے ہوئے ہیں, اس سے معلوم ہے کہ کسی نہ کسی وقت اسے یہ وعدے پورے کرنے ہوں گے, اور انسٹرومنٹ آف ایکسیشن مکمل اور قانونی نہیں تھا. باقی جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں مختلف معاہدوں کی, تو بالکل ٹھیک ہے کہ جو UNSC کی جو قراردادیں ہیں ہندوستان استعمال ضرور کرتا ہے. شملہ معاہدے کو اور لاہور ڈکلیریشن کو اس بات کر کے یہ ہمارا ایک آپسی معاملہ ہو گیا ہے, لیکن اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں وہ منظور ہو چکی ہیں, وہ یونانیمس قراردادیں ہیں, اور کشمیر ایک بین الاقوامی تنازع ہر صورت میں رہتا ہے. ہندوستان کے کوئی بھی یک طرفہ جو اقدامات ہیں وہ کسی بھی بین الاقوامی معاہدے کو ختم نہیں کر سکتے. تو شملہ معاہدہ یا لاہور ڈکلیریشن کسی صورت میں بھی جو بین الاقوامی معاہدے ہیں ان کو ختم نہیں کرتا. بین الاقوامی برادری کا ایک اپنا موقف ہے. ہندوستان کے اندر ہونے والی جو آئینی تبدیلیاں ہیں یا پاکستان اور ہندوستان کے جو آپسی معاہدے ہیں وہ کسی بھی وجہ سے کسی بھی ایک غیر معتبر. ہمارے ناظرین کے لیے, ویور کے لیے بتائیے گا کہ کیا ہندوستان اس پوزیشن میں, جس میں وہ آلریڈی جیسے اسٹیٹڈ پوزیشن کی بات کی یہاں پہ کہ کوئی انٹرنیشنلی نہ وہ پوزیشن تبدیل ہوئی ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر, پاور سینٹرز کے اندر, اور نہ ہی گراؤنڈ ریالٹی میں کوئی پوزیشن تبدیل ہوئی ہے, اس کے باوجود جب ہندوستان یونیلیٹرل ڈیسیژن لیتے ہوئے 4.2 ملین جو ڈومیسائلز ہے 35A کے تحت اس کو ختم کر کے ان کو ایشو کرتا ہے, تو کیا ہندوستان اس طرح کے اقدام لے سکتا ہے؟
देखिए, लीगली हिंदुस्तान इस तरह का कोई कदम नहीं उठा सकता। लीगली हिंदुस्तान कश्मीर के अंदर कोई तब्दीली नहीं ला सकता। ये उसी तरह के काम है जिस तरह इसराइल फलस्तीन में कर रहा है। इनकी कोई लीगल बेसिस नहीं है और बुनियाद नहीं है। इसे कोई तस्लीम नहीं करेगा। बैनुल अक़वामी करारदादों की आप ताकतवर मुल्क होने की वजह से कुछ अर्से तक धज्जियां जरूर बिखेर सकते हैं, लेकिन ये तो ग्राउंड रियलिटीज की वजह से है कि आज हकीकत इस तरह की है जो कल तब्दील हो जाती है। जब तक एक भी कोई कश्मीरी जिंदा है और वो तैयार नहीं है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान खुद ब खुद किए गए किसी भी मुआहदे पर, खुद ब खुद किए गए किसी भी हल पर, तब तक जो हमारी करारदादें हैं यूनाइटेड नेशंस की वो गैर मुअस्सर नहीं होती। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ये मैं अपनी इसमें वापस वानी साहब time है। आपको जी अब मैं वानी साहब आपको इसमें शामिल करें, फरमाइएगा कि पाकिस्तान की जो सपोर्ट है कश्मीरियों के लिए किसी भी महाज के ऊपर हो, चाहे वो 1947 में जिस तरह से मैंने कायद आज़म की मुलाकात के हवाले से बात की और उन्हें बाशगाफ अल्फाज में कह दिया, उससे पहले उन्होंने बात की कि जुगुलर वेन के हवाले से बात की गई, और उसके बाद जब भी कश्मीर के मौक़िफ़ के ऊपर हुआ तो जंगें भी हुई, 3 से 4 जंगें हम लड़ चुके हैं इंडिया के साथ। तो ये फरमाइएगा कि आज 2025 पे जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कश्मीरी किस तरह से पाकिस्तान की तरफ देखते हैं? पाकिस्तान को इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान किस कमिटमेंट के साथ खड़ा है कश्मीरियों के साथ? देखिए, बतौर कश्मीरी आप किस तरह रिस्पॉन्ड? जी बिल्कुल, पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों का वकील रहा है, उनकी वकालत करता है और इस जो तनाज़ा है इसका अहम फरीक भी है। लिहाजा आज भी पाकिस्तान जो है हर बैनुल-अक़वामी प्लेटफार्म हो या मुल्की कोई भी फॉरम हो, वहाँ पर मसला कश्मीर की भरपूर हिमायत करता है और कश्मीर की अखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत जारी रखे हुए। और हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अभी हाल में ही भिबर में एक दानिश स्कूल के इफ्तिताह के पर भी कहा कि हम कश्मीरियों की अखलाकी, सफारती और जो हिमायत वो जारी रखेंगे और रख रहे हैं, और पाकिस्तान जितना हो सकता है वो कश्मीरियों के लिए कर रहा है। और इस सिलसिले में जो कश्मीरी और पाकिस्तानी बैरूनी मुल्क हैं वो सारे के सारे जब भी कोई मौका मिलता है, जैसे 5 फरवरी है या और ऐसे दिन आते हैं, तो वहाँ एहतजाज करते हैं, जलसा जुलूस करते हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान की हमेशा यही ख्वाहिश रही है कि जो भी उन्हें मौका मिले, जिस भी बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पे या मुकामी फ़ोरम पे, वो मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए अपना किरदार अदा करती है। और पाकिस्तान के जो वज़रा हैं वो जब भी बाहर जाते हैं, MNAs बाहर जाते हैं, तो मसला कश्मीर को उजागर करने की कोशिश करें, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोपीय यूनियन हो, बरतानिया हो, जहाँ भी हो, मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए भरपूर किरदार अदा। कश्मीरी भी पाकिस्तान को चाहते हैं। मैं देखता हूँ कि 70 साल गुजरने के बावजूद कश्मीर में जो कश्मीरी हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं। उनके लिए आज भी पाकिस्तान उतना ही मुक़द्दस है जितना कि 1947 में था। हालांकि इतना तवील अरसा गुजर गया, भारत की तरफ से मुख्तलिफ उन्हें लालचें दी जा रही हैं, मुख्तलिफ उन्हें प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान के साथ है। इस सिलसिले में हाल ही में एक कश्मीरी जो मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान आया था, तो मैंने उससे पूछा कि आपने हज किया है? कहने का नहीं, पहला हज मेरा पाकिस्तान से है, जब मैं वापस जाऊंगा तो फिर मैं वो हज करूंगा। ये है अकीदत कश्मीरियों की आज भी पाकिस्तान के साथ, अक्सरियत वो यही चाहती है। अभी अगर आप ये कहेंगे कि ये जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर मकबूजा कश्मीर में, वो सिर्फ BJP को शिकस्त देने के लिए और मोदी को बताने के लिए कि आपने 5 अगस्त 2019 को जो हमारे साथ धोखा किया, जो हमने उसका जवाब दे दिया। उसका जवाब दिया। एडवोकेट साहब, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हर एक कश्मीरी जो इस वक्त उस पार है, मकबूजा कश्मीर में 12 से 13 मिलियन की आबादी है, किस कदर ये नारा उनके अंदर सरायत कर चुका है जो सईद अली गिलानी शहीद ने दिया? देखिए सर, जब सईद अली गिलानी शहीद हुए तो यही वजह है कि उसके बाद आपको जो लाशें नहीं मिलती हैं ना, जो भी कश्मीरी आज शहीद होता है, क्योंकि उसने एक वसीयत की होती है कि मुझे दफनाना है तो मुझे पाकिस्तानी झंडे में दफनाना है। और जब आज कोई भी मुजाहिद या कोई भी कश्मीरी शहीद होता है तो इंडिया उसकी लाश नहीं देता है आपको, क्योंकि उसको ये हमेशा खौफ रहता है कि यहाँ वही नारा लगेगा हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। दूसरी बात यह है कि देखिए, हिंदुस्तान को अगर प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ है तो वो तो कश्मीर की वजह से है ना, वरना दिस इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द 2 कंट्रीज़। कश्मीर को बीच में से निकाले तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कोई तनाज़ा ही नहीं रहता है। मुझे पता है और कोई स्टेट पर तो पंगा ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो इसमें जो सफ़र कर रही है, पाकिस्तान के जो हिंदुस्तान के साथ कशीदा हालात है, इसमें कश्मीर का अमल दखल ज़रूर है। अगर पाकिस्तान कश्मीरियों के लिए कुर्बानी दे रहा है तो कश्मीर तो उसका रेसिप्रोकेट इसी तरह कर सकता है ना कि हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। दूसरी बात है कि जो हिंदुस्तान एक रोज़ी पिक्चर पेश कर रहा है दुनिया के सामने
کشمیر میں امن ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بات کی, وہ کہتے ہیں کہ جی میں آزاد کشمیر میں پچھلے دنوں تھا جب پی ایم صاحب گئے تھے, وہاں پہ کسی نے مجھے بات کی کہ بھائی وہاں پہ تو ہندوستان ٹرین بھی لے گیا. اس کو بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ تم ششی تھرور کی کتاب پڑھو گلوریس ایمپائر. وہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی ملک کسی جگہ قبضہ کرتا ہے, جب ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان آئی تو سب سے پہلے اس نے ریلوے کا ٹریک بچھا دیا. اور جو ہندوستان کے پاس آج ریلوے کی یہ بڑی لائنز ہے, یہ ان کی بچھی ہوئی. کہ بیسیکلی ہندوستان ایک تو نیچرل ریسورسز کو لوٹنا چاہتا ہے سیم وے جس طرح برٹشرز نے کیا. دوسری جو ان کی آرمی کی موومنٹس ہے وہ ان کو بڑی کاسٹلی پڑتی تھی بائی ایئر. ایک تو اکوپمنٹ سے انہوں نے شفٹ کرنا ہے, دوسرا اس سے عام کشمیری کا کوئی فائدہ نہیں. آپ یہ عام کہنا چاہ رہے ہیں. کشمیری کو تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. انہوں نے 800 کروڑ 8000 کروڑ 50,000 کروڑ کا, تو کشمیری نے تو ایک دم اس کو ریجیکٹ کیا, کیونکہ کشمیر کا مسئلہ نہ اکانومی کا مسئلہ ہے نہ نوکریوں کا مسئلہ ہے. کشمیر کا مسئلہ حقیقت ارادیت کا مسئلہ ہے. کشمیری خود, میں آپ کو بتاؤں, مشتاق صاحب بھی تصدیق کریں گے کہ کشمیری بڑے خوشحال تھے اس سے پہلے. یہ نہیں کہ ہندوستان کی وجہ سے, ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے نیچرل ریسورسز دیے سے سیلف سفیشینٹ تھے. جو تباہی پچھلے 30 سال میں لائی ہے ہندوستان نے, اکانومی تباہ, وہاں کا سوشل فیبرک تباہ, وہاں کا ہیومن رائٹس کا ایریا, وہاں کون سا ایریا ہے جو ہندوستان جسٹیفائی کرے گا کہ کشمیریوں کو ایک فائدہ انہوں نے دیا ہے. اب چونکہ پاکستان دیکھیں 5 فروری کو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو اعلان کیا ہے آفیشلی, اس کو یہ منا رہے ہیں ایز اے سولیڈیریٹی ڈے, اور آج سے 1990 سے یہ منایا تو جاتا اس ہے. دن کی ایک بڑی اہمیت, اس دن پاکستان کے عوام اپنے کشمیریوں بھائیوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ وہ اس جدوجہد میں ان کے ساتھ ہیں. آپ دیکھیں بینرز, پلے کارڈز, جناب سمپوزیمز, یعنی کہ اور آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ نے کہا کہ پاکستان آپ کو کشمیر اس کو ریسیپریکیٹ اس طرح کرتے ہیں کہ کشمیری پاکستان کی ان قربانیوں کے جواب میں یہ کہتے ہیں پاکستان ہمارا, اور پاکستان کے لیے اور الحاق پاکستان, تکمیل پاکستان کے لیے اپنی جانیں پیش کرتے ہیں. یہ جسم اور روح کا رشتہ ہے, اس کو نہ ہندوستان کی فوجیں ختم کر سکتی ہے نہ اس کو اکانومی ختم کر سکتی ہے. یہ ایک نیچرل رشتہ ہے اور یہ رشتہ انشاءاللہ قائم بھی رہے گا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بن گیا. بالکل آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا, اور ایک کشمیری کی زبان, ان کی جذبات کی عکاس کہ کس طرح سے وہ پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کو دیکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو کشمیری آج بھی اسی نعرے پہ کاربند ہیں جو نعرہ سید علی گیلانی نے دیا تھا, جو نعرہ ان کے بڑوں نے دیا تھا کہ پاکستان کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہمارے پاس نہیں ہے, ہم نے جانا ہے تو پاکستان کے ساتھ جانا ہے. یہی وجہ ہے کہ 1 لاکھ سے زائد 1989 کے بعد کشمیری شہادتیں جو ہے وہ دے چکے ہیں تکمیل پاکستان کے لیے. یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے پروگرام کا یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا. فی الوقت یاسر رحمان کو دیجیے اجازت, اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ نگہبان.